رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون علی النساء. اب جیسے النساء کی آیت نمبر 34 آ گئی. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں سب سے ماسٹر آیت ہے. گھر ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو چلانے کے پورے ڈوز ڈونٹس جو ہیں وہ اس آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ گئے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام مقرر کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے لیے کیا بنایا؟ قوام. یہ قوام لفظ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھے تو بہت سی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. قوام لفظ جو ہے جی، جو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں نا کہ نماز قائم کرنا، دین قائم کرنا، اس لفظ سے ملتا جلتا لفظ ہے. جب یہ قائم کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ ہے نا جو آگے لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر نگرانی یا کسی کی سرپرستی پر مامور ہونا. اور قوام کا جو لفظ ہے، اس کا مفردات القرآن میں بڑا خوبصورت ترجمہ لکھا ہوا ہے. ایسا قوام اس چیز کو کہتے ہیں جس کے سہارے قائم رہا جا سکے. بات سمجھ رہے؟ جس کے سہارے قائم رہا جا سکے. مرد اصل میں گھر کا وہ سہارا ہے جس نے پورے گھر کو قائم کر کے رکھنا ہے. اس کو اس کی جو اصل سٹیٹس ہے اس پہ برقرار رکھنا ہے. اب اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اتھارٹی بھی آ جائے گی، رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی. اور اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کٹھے چلتی ہے تو ٹھیک چلتی ہے. اگر اتھارٹی اور رسپانسبلٹی نہ ہو تو بھی کام خراب ہے، اور رسپانسبلٹی ہو اتھارٹی نہ ہو تو بھی کام خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں مرد کو دی ہیں، رسپانسبلٹی بھی اور اتھارٹی بھی. اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے گھر کے سارے جو افراد ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بوڑھے والدین، اس کے ایسے بہن بھائی جو ابھی اس کے زیر کفالت ہیں، سب کا اس مرد نے خیال رکھنا ہے. اس نے باقی سب کو قائم کر کے رکھنا ہے. بالخصوص اس کی جو بیوی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، عورتوں پر قوام ہے. اب عورت اس کے سہارے قائم رہ سکے، ذرا آپ اندازہ اس کا لگائیں کہ خاتون جس ذہنی اور جسمانی سٹیٹس سے اپنے والد کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، کیا وہ اپنے اس ذہنی اور جسمانی حالت کو برقرار رکھ سکتی ہے اپنے بندے کے پاس؟ یا وہ اسے ذہنی کوفت دے دے کے، اذیت دے دے کے ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو حال بھی حال کر دیتا ہے؟ اندازہ کریں نا آپ. مرد تو وہ ہے جو اسے جس کے سہارے وہ قائم رہ سکے، اپنی پرسنالٹی برقرار رکھ سکے. اس میں صرف جسمانی ضروریات نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے. اس میں اس کی نفسیاتی ضروریات ہیں، جذباتی ضروریات ہیں، اس کی روحانی ضروریات کا بھی تو خیال رکھنا ہے اس نے. تو الرجال قوامون علی النساء. دوسری طرف وہ نگران ہے، سرپرست ہے، اتھارٹی اس کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حکم کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حکم کا اختیار دیا ہوتا ہے اسے حکم بڑی حکمت سے چلانا چاہیے. اگر وہ ہر وقت اپنا حکم جو ہے وہ تھوپتا رہے گا تو پھر معاملہ کچھ بھی نہیں چلے گا. مثال کے طور پر جس طرح ہم نے سورۃ بقرہ میں دیکھا تھا طلاق کے مسائل میں کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا. مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اس کو ذرا بنیادی بات کو سمجھنے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کے جذبات اور ایک اس کے اندر عقل رکھی ہے جو جذبات پر کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جذبات کے مقابلے میں ان جذبات پر کنٹرول زیادہ دیا ہے. عورتوں کو کنٹرول کی بجائے جذبات زیادہ دیے ہیں. اس کو ایک حدیث سے سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو خواتین کا جو انکلوئر تھا، جہاں سے خواتین کا آنے جانے کا رستہ تھا، جیسے ہمارا وہاں رستہ ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کے انکلوئر کے پاس سے گزرے تو خواتین کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا زیادہ دیکھتا ہوں. تو انصار کی جو خواتین تھیں مدینے کی، وہ کافی بولڈ تھیں باتیں پوچھنے میں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بولڈلی پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، ہمیں کیوں زیادہ دیکھتے ہیں آپ جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی بڑی ناشکریاں ہو اور بڑی زبان دراز ہو. انہوں نے پوچھا کہ اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں تم ناقصات العقل ہو، تمہارے پاس جذبات پر کنٹرول بڑا کم ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرپشن دی ہے نا خواتین کی، بڑی خاص ہے. پہلا کیا کہا؟ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری بہت ہو. اب دیکھیں، اگر شوہر جو گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، اگر وہ بیوی کو کنٹرول کرتے ہوئے، بیوی کو ہینڈل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں نہیں رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائگنوسس خاتون کے بارے میں کیا دیا ہے کہ بائی نیچر عورت ایسی ہے. جب وہ غصے میں آ جاتی ہے، بات کرنے آتی ہے، زبان کھولتی ہے، پھر کافی کچھ کہہ جاتی ہے، چاہے بعد میں اسے خود افسوس ہوتا ہو.
اسی طرح مرد اسے چاہے سونے کی پلیٹ میں کھانا کیوں نہ کھلائے، 40 سال اس کا خیال رکھے، بگڑے گی تو کہہ دے گی 40 سال میں نے تمہارے گھر میں کچھ سکون نہیں دیکھا. یہ اٹس کوائٹ نیچرل. اب اگر تو مرد کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے اور یہ ایسی ہی ہے، اور کیوں ہے ناقصات العقل؟ کیونکہ اس کے پاس جذبات پر کنٹرول کم ہے. اچھا وہ کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک سمجھ لیں. وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کا رتبہ دیا ہے، ماں کا رول دیا ہے، اور ماں ہونا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. ہمیں بچے سنبھالنے پڑ دیں تو ہم ان کا منہ لال کر دیں مار مار کے، بات نہیں سنتے، بات یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے. وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے جذبات میں بہہ کے ان کو پال رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبات پر کنٹرول کم دے کے اس کو زیادہ جذباتی اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بچے کو وہ جذبات دے سکے جو بچے کو چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ایک مرد کو جب اپنی بیوی کے جذباتی ہونے کا سامنا کرنا پڑے تو اسے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ چلو اچھا ہے، میرے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کریں گے. میرے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو جذبات رکھے ہیں. اور ماں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ماں باپ میں سے ماں کا معاملہ کیوں زیادہ ہے بھلا؟ کہ اس نے ساری عمر اپنے شوہر کی بالادستی قبول کی ہے اور خود گھر میں چھوٹا بن کے رہی ہے. کیوں؟ کہ اس نے بچے پالے ہیں. لہٰذا اب بچوں کے اوپر اس ماں کا حق زیادہ ہے کہ اس نے ہماری خاطر، آزاد خاتون تھی جی، برابر کی شہری تھی معاشرے میں، لیکن اس نے نکاح کے بندھن میں آ کے مرد کو اپنا سربراہ مانا. اپنی آزاد حیثیت سے وہ گھر میں ایک سب آرڈینیٹ کی حیثیت میں آ گئی، اور اپنے بچوں کی خاطر اس نے 40 سال اپنے شوہر کو بوجھ سمجھ کے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اس لیے اس ماں کا رتبہ بھی اولاد کی نظر میں کتنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ پورا جو اسلام کا کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول زیادہ دیا ہے، عورت کو جذبات زیادہ دیے ہیں، کیونکہ عورت کا کام ہے کہ اس نے ماں کے طور پر ممتا اختیار کرنی ہے، اور مرد کا کام ہے کہ اس نے ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، قائم کر کے رکھنا ہے گھر کا ڈسپلن. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی مرد بنائے. اور طلاق کا جو اسے اختیار دیا ہے اس لیے تاکہ یہ وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی چلاتا پھرے. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، باندر ہاتھ ماچس نہیں پڑھائی اللہ تعالیٰ نے، اپنے آپ میں اگلا بیٹھے. جو مرد بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتا رہے گا وہ کوئی مرد ہی نہیں ہے، سمجھے، وہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے یہ بات. تو اس کے پاس طلاق کا اختیار تب تک ہے جب تک وہ طلاق دیتا نہیں. جب طلاق دے دے پھر تو اختیار ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو دے دیتا ہے. یہ اختیار ایسا ہے، یہ ایٹم بم ایسا ہے جو چلانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف رکھنے کے لیے ہوتا ہے. جب چلا بیٹھیں تو پھر تباہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ذرا یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا معاشرے کا. تھوڑی سی بات ہوئی نہیں طلاق کی دھمکی آئی نہیں، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں طلاق کی دھمکی آئی نہیں، کہ مرد سوچ رہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. تو ایسے اختیار جو ہے اس کا ناجائز استعمال یہ درست نہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ساری حکمتیں ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لاجک کیا بتائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جذبات پر کنٹرول میں فضیلت دی ہے، عورت کو جذبات میں فضیلت دی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنایا اور وہ ماں بن سکتی ہے، گھر سنبھال سکتی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے اور وہ قوام بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اپنی فضیلت دی ہے. یہاں آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، ایسے نہیں کہا. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کچھ اعتبارات سے مرد کو عورت پر فضیلت ہے، کچھ اعتبارات سے عورت کو مرد پر فضیلت ہے. فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بڑی اہم چیز جو ہے وہ مس ہو رہی تھی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں کو قوام بنانے کی جو اصل جو ریزن یہاں کیا ہے کہ اس بنا پر کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اور خواتین کو عام طور پہ مرد سے جو شکایت ہوتی ہے لیکن ان کا ہاتھ بڑا تانگ ہے. تو مرد کو چاہیے کہ اگر اسے اپنی قوامیت ذرا ہلتی ہوئی محسوس ہو تو ذرا ہاتھ کھول دے تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. جس طرح گورنمنٹ کو اگر محسوس ہو کہ ہماری مقبولیت عوام میں کم ہو گئی تو کیا کرتی ہے؟ سبسڈی دیتی ہے نا، سستے آٹے دیتی ہے نا. تو اس طرح مرد کو بھی چاہیے اگر محسوس ہو گھر میں کچھ ایشوز بن رہے ہیں تو تھوڑا سا خرچہ کھول دے، ہاتھ اپنا کھول دے، معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں. اب اللہ کی بات ماننا تو ہے ہی ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اندر ہی دوسروں کی بات ماننی ہے نا، یہ تو اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکامات سے باہر کسی کی بات نہیں ماننی، نہ باپ کی، نہ شوہر کی، نہ ریاست کے سربراہ کی، نہ کسی فرعون کی، کسی کی بھی نہیں ماننی. لیکن اس کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک دائرہ رکھا ہے. والدین کی بھی بات ماننی ہے، بیوی نے اپنے شوہر کی بھی بات ماننی ہے، اور اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی بات مانتی ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اچھی بیوی کون ہے بھلا؟
اب اچھی بیوی کی جب بات آ رہی ہے تو وہاں یہ نہیں آ رہی کہ جو زیادہ نماز روزہ کرتی ہو، جو حج بہت کرتی ہو، عمرے کرتی ہو، نہیں، صدقہ خیرات بہت کرتی، نہیں، اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اسے اسمائل پاس کر کے ویلکم کرے۔ جی عورتوں کے ہاتھ میں ایک گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مرد کی کمزوری کیا ہے، مرد کی کمزوری یہ ہے کہ وہ گھر آیا باہر سے تو آتے ہی اس کو سارے گھر کی شکایتیں مسائل اس کے سامنے نہ انڈیل دو، پہلے سب سے اسے مسکراہٹ سے ویلکم کرو، اسے ایزی کرو۔ باہر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کر آیا، بہت سی نیگیٹو چیزیں دیکھ کر آیا اور بہت سی اٹریکٹیو چیزیں بھی دیکھ کر آیا، ان سب چیزوں کا اثر اس سے زائل کر دو، اسے اپنے پاس ایزیلی بٹھاؤ، اس کے بعد اس سے باتیں کرو جو بھی کرنی، تو اسے اسمائل کا پاس کر کے اسے خوش کرے، اور جب وہ حکم دے تو اس کے حکم کو مانے، اور اپنے مال اور جان میں ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے شوہر کو پسند نہ ہو اور اس کے شوہر کی سرکشی پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی اچھی بیویاں بنائے اور ہمارے مردوں کو بھی اچھے مرد بنائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں، مردوں کے مال کی، ان کے اولاد کی، ان کے رازوں کی، اور بالخصوص سب سے زیادہ خاص چیز کیا، مرد کی عزت کی، بستر کی، یہ اہم، سب سے اہم چیز۔ آپ اندازہ کریں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو تمہاری عورتوں پر تمہارا ایک ہی حق ہے، ایک ہی حق بیان کیا وہاں، کیونکہ قانونی سطح پہ سب سے بڑی جو چیز ہے، باقی سارے حق جو ہے نا کہ روٹی پکا کے دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، بات چھوٹی موٹی مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، وہ باقی باتیں الگ ہیں، سب سے ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے بستر کے قریب کسی کو نہ آنے دیں، یہ ہے سب سے اہم حق۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری مشرقی خواتین میں 100 کمزوریاں ہوں گی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری مشرقی خاتون آج بھی اس معاملے میں بحیثیت مجموعی پاس ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ خواتین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا مشرقی جو روایات کا اور مشرقی جو معاشرتی نظام کا جو ایک پورا قلعہ ہے، اس کی آخری کی آپ یہ سمجھے آخری ان کی دیوار ہے، آخری بندہ ہے جس نے زور لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے یہاں کمزوری دکھا دی، شٹر ہو جائے گا پورا معاشرتی نظام۔ تو اگرچہ ہمارے مرد بعض اوقات سختی بھی کرتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن خواتین الحمدللہ بحیثیت مجموعی اس معاملے میں پکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر نصیب فرمائے اور ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ بما حفظ اللہ، ان سب چیزوں کا جن کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا ہوگا نا سبق، اس میں کم ٹائم لے لیں گے تاکہ ترتیب ایک دفعہ پوری ہو جائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا۔ اب نشوز کہتے ہیں سرکشی کو، اور اس کا بھی مفردات القرآن میں بڑا خوبصورت ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کو اس مقام پر بٹھائیں جس پر اپنے شوہر کو بٹھانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اصل والا نشوز۔ باقی ساری چیزیں بھی چھوٹی ہیں لیکن اصل وہ نشوز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ لیکن اگر واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، جو تمہاری بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہتی ہیں کہ نہیں میری اپنی زندگی ہے، میں خود آزاد، میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی آؤ جاؤں، تمہارے سے میں کیوں پوچھوں، تم کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، اس طرح کی باتیں اگر ہو رہی ہیں فائدوہن، تو پہلے ان کو نصیحت کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بی بی ایسے گھر نہیں چلتے، تم آزاد تھی لیکن نکاح تم نے کر لیا، اب گھر ہم نے چلانا ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے گھر کو سنبھال کے رکھنے کی، میں تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوں نا، تمہیں اس طرح جانے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہیں ساری چیزیں لا کے دے رہا ہوں نا۔ تو اس طرح باہمی رضامندی سے انہیں سمجھائیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی اگر وہ بات نہ مانے تو انہیں ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، بستروں میں علیحدگی اختیار کرو۔ یہ اسٹیپ عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے، مردوں کی طرف سے بھی خواتین کی طرف سے بھی۔ مردوں کی طرف سے دو طرفہ اس میں زیادتی کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ بلا وجہ ہی منہ بسوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مرد، یہ بھی زیادتی ہے، جس سے اس جو لیول ہے اس کی سینکٹیٹی خراب ہو جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بلا وجہ منہ سوڑنا نہیں چاہیے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ اگر کوئی خاتون نشوز نہیں کر رہی اور آپ نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو خامخواہ ایک سزا دے رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اگر بیوی نشوز کی طرف ہے تو مرد پہلے تھوڑا بہت سمجھاتا بھی، سمجھانا کیا ہے، نعوذ باللہ ہمارا سمجھانا بھی بعض اوقات گالیوں پر اور تانوں پر اور پچھڑوں کو چار سنانے پر مشتمل ہوتا ہے، یہ رویہ نہیں ہے۔ واعظوہن کیا ہے، واز جو ہوتا ہے، دیکھیں مسجد میں بیٹھ کے جب کوئی مولوی صاحب واز کر رہے ہوتے ہیں، یا میں بھی آپ کے سامنے کتنا اچھا بن کے اچھی باتیں کر رہا ہوں، میری اگر مسز ہوں، مجھے ان سے کوئی شکایت ہو تو میں ان سے اتنے ہی اچھے طریقے سے بات کروں، تاکہ واز کہتے ہیں ایسی نرم بات کو جو اگلے کے دل میں اتر جائے۔ مولوی صاحب جب بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو تانے دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی گالیوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
اس کو واز کہتے ہیں، واز و نصیحت اس کو کہتے ہیں. تو واز والے انداز سے اچھے طریقے سے اگلے کو بات سمجھانا، یہ ہے پہلا اسٹیپ. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس سے بات نہ سمجھے تو پھر بستروں میں علیحدگی کریں. جی میاں اور بیوی کو پہلے اسے پتا ہونا چاہیے کہ جی اب ریڈ لائن آ گئی ہے. اب جب میاں نے علیحدگی اختیار کی ہے، ساتھ سویا نہیں ہے، بیوی کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب اس سے اگلا جو اسٹیشن آ رہا ہے نا ٹرین کا، وہ بڑا خطرناک اسٹیشن آ رہا ہے، ادھر ہی معاملہ سدھار دیں. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خطرناک جو اسٹیشن ہے مارگوٹائی والے، اس سے پہلے اس بات پر آئیں، تھوڑا ذرا اپنے اندر حوصلہ کنٹرول پیدا کریں. اگلی بات کیا، اگر اس سے بھی مسئلہ نہیں سنبھلتا تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر ان کو مارو. اب یہ جو الفاظ ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، جو بھی بڑی خوبصورت ہے. کیوں والا؟ اب ہر قرآن مجید کے لفظ کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم سب سنت کو ایک مقام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے. اس کی تشریح کیا کی ہے؟ پہلے تو یہ کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی جس طرح انڈا جو ہے وہ آپ نے زردی اس کی آپ کو پسند ہے کہ ذرا لیکوڈ ہو، اگلے نے اس زردی کو ذرا زیادہ پکا دیا، اب آپ کا دماغ پک گیا اور آپ نے اب دے لگائی ہے ایک ٹانٹ. نہیں، یہ طریقے نہیں ہیں. کچھ خاص چیزیں ہیں بالخصوص جن کی طرف میں ابھی آپ کو اشارہ کر رہا تھا، زیادہ ہائیلی سینسٹیو چیزیں، اس طرح کی چیزوں پر یہاں تک معاملات جاتے ہیں. تو اگر یہاں تک چلے ہی جائیں تو انہیں سمجھانے کے بعد جو مارنے کی باری اگر آئی ہے تو شریعت میں، سنت میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی مارنا مارو جسے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا کوئی گہرا نشان بھی پڑے. سپرفیشل مارو، صرف سکن کی حد تک، ڈیپ فیشیا تک بھی مارنا جائے، کوئی بروز نیل کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ مار شریعت نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی تھی. اگر آپ نے ایسا کیا ہے آپ نے شریعت کے نام پر زیادتی کی. دوسری بات، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک سے مارو، اور کہا پورا ہاتھ کھول کے نہ مارو، چہرے پر نہ مارو. اب پورا آدمی نہ کھولیں، چند انگلیاں کھولیں تو پھر میرا ایک دوست کہتا ہے اس سے پھر گدگدی ہوتی ہے، مار تو پھر کوئی نہیں ہوتی. اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ٹوکن پنشمنٹ ہے، اگلے کو سیریس کرنے کا انداز ہے کہ گھوش کرنے کی کر رہی تو کاریں نہیں چل دے، خیال کر. یہ اصل میں اس کو جگانے کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو لمیٹیشن ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم ان کو نہیں سمجھتے اور گھریلو تشدد پر اتر آتے ہیں، جو کہ ہمارا ایک بڑا پریولنٹ مسئلہ ہے، یقین کریں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میں چونکہ اب جنرل پریکٹس میں بیٹھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ مسائل کیا ہے. ایک سال کے اندر کئی کیسز میرے پاس ایسے آئے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو کچھ بندے نے مارا، وہ کہتے ہیں میں دوجی کرنی. وہ بھی دوجی کرنی کر تو پہلے نو مارن کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے. پھر گھریلو تشدد بل آتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یار اس میں تو فلاں فلاں چیزیں غیر اسلامی ہیں. بھئی آپ نے اپنے معاشرے کا پہلے اسلامی حل کیوں نہیں نکال کے رکھا؟ کیوں ان موم بتی مافیا کو ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ان آنٹیوں کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ آ گئی باہر اور اسلام کو بدنام کرنے آ گئی؟ تب تو آپ کو خیال آ گیا اسلام بدنام ہو گیا. آپ نے پہلے کیوں نہیں اس مسئلے کا حل کر کے نکالا؟ ہماری ذمہ داری تھی نا کہ ہم پہلے سے جو اسلامی حل تھا وہ ہم پیش کرتے نا عوام کے سامنے، پہلے سے عوام کی تربیت کرتے نا، کہ جواز نہ ملتا کسی کو اس طرح کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا جو ایک حسین ایک کنسیپٹ ہے نکاح کا، اس کو بدنام کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر زیادتی کرنے کے راستے نہ تلاش کرتے رہو. اب کیا مطلب کہ اب تم ایک دفعہ پہلے سمجھایا تھا، پھر تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی، پھر مارا تھا، اب انہوں نے تمہاری بات مان لی، اب اگلی دفعہ جیسے ہی زیادتی انہوں نے کوئی کی یا کوئی نافرمانی کی، اب تم کو وہ سمجھانے والا تو خطا پورا ہو گیا ہوا تھا، اب تو میں مارنے والی اسٹیج پہ آ گیا ہوا تھا، اب میں ڈائریکٹ ماروں گا ہی نہیں. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اب ایسے نہ کرو، بہانے نہ ڈھونڈو مارنے کے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ سب سے بلند و برتر، سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر میں بڑا بنایا ہے تو تم فرعون ہی نہ بن جاؤ گھر میں. اللہ تعالیٰ تم سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب جمع کا اندیشہ آ گیا. اور اگر تم سب کو اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا، اب بات ان کے بیڈ روم سے باہر نکل آئی ہے. بات بیڈ روم سے باہر روز روز نہیں نکلنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں نکلنی چاہیے. بڑی سینکٹری میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے. اگر فرض کریں ان کا معاملہ اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ ایک نے مارا ہے، چیخوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو تکاڑ ہو رہی ہے، اب باہر تک اگر آوازیں آ رہی ہیں، تم ساتھ والوں کا کیا کام ہے؟ سوئے رہیں، انجوائے کریں، مزید تینیاں لگائیں. یہ کام نہیں ہے ان کا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو مرد کے خاندان سے بھی ایک ثالث مقرر کرو اور خاتون کے خاندان سے بھی ایک ثالث مقرر کرو. یہ ایک سوشل کنٹریکٹ تھا نا، جس میں دو خاندانوں کا آپس میں تعلق ہوا تھا. اب دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک بڑا بندہ بیٹھیں اور معاملے کو دیکھیں. یہاں حکم جو لفظ ہے نا، یہ بڑے خوبصورت ہے. حکم اس کو کہتے ہیں جو انصاف پسند ہو. مفردات میں اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، انصاف پسند.
وہ مردوں میں سے جو مرد کے گھر والوں میں سے جو آئے وہ بھی یہ نہیں کہ میرا مرد کی سائڈ لینے کے لیے آئے اور خاتون والا خاتون کی سائڈ لینے کے لیے، پھر تو معاملہ حل لینا ہوں گے. انصاف پسند ہو، جس کی غلطی ہو اس کو توجہ دلا سکے، ایسے لوگ بلاؤ. یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح احوال کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور معاشرے کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو، محبت کے ساتھ غلامی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک نہ بناؤ کسی کو ذرا بھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور شرک کی نفی کے فوراً بعد کئی مقامات پر کرتا ہے. لیکن یہاں اگر آپ غور کریں کہ میاں بیوی کے ساتھ تعلق کا درست ہونا آپس میں، اس کا ذکر پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. اگر میاں بیوی کا آپس میں تعلق درست نہیں ہوگا، گھر میں بندے کے سکون نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو جملہ تقاضے ہیں وہ ان کو بھی صحیح طرح پورا نہیں کر سکے گا. اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے میاں بیوی کا آپس میں رویے کا درست ہونا. دیکھو باہر چیز نہیں ہے. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں سے اور مسکینوں سے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ دار ہمسایوں سے. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور بیگانہ ہمسایوں سے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں سے. کتنا باریک تک جا کے اسلام نے جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ابھی آپ جو سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں نا، بالکل ساتھ ساتھ ان کا آپ پر حق ہے اور قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے. ابھی آپ باہر نکلیں گے، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں گے، گاڑی چلا رہے ہوں گے، جو آپ کے ساتھ ساتھ لوگ گزر رہے ہوں گے نا، ان کا آپ پر حق ہوگا. ہمارے ہمسایوں کا بھی ہم پر حق ہوگا. کتنی باریک انالیسس کے اعتبار سے قرآن مجید نے ہم پر بات واضح کی ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جو نصیحتیں کی ہیں امت کو، ان میں سے بڑی خوبصورت ایک نصیحت ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں. نماز بندے کو رب سے جوڑنے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سب سے بڑا کارنر اسٹون ہے. اور انسان کے جملہ اخلاق کا اور بیہیویئر کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے جو اس کے زیر دست ہیں، اس کے ماتحت ہیں. چاہے گھر میں اس کی مسز ہوں، کام کرنے والیاں بھی ہوں، باقی بھی ہوں، سب کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر کسی کو اوپر کسی کو نیچے رکھا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے سارا امتحان رکھا ہے. آخرت میں جا کے ایسا نہیں ہوگا کہ مرد کو جنت میں اونچا مقام ملے گا، عورت کو نچلا مقام ملے گا. نہیں، اگر عورت نے اچھا بہیو کیے ایز اے عورت تو وہ جنت میں اونچا مقام لے جائے گی، اور اگر ایک مرد نے اچھا بہیو نہیں کیا ایز اے مرد تو وہ نیچے رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کام جو کسی کے گھر کرتا ہے وہ جنت میں اونچے مقام پر ہو سکتا ہے، جس کے گھر کرتا ہے وہ نیچے ہو سکتا ہے. صاحب جی نیچے ہو سکتے ہیں، کام کرنے والا اوپر ہو سکتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر ہو جائیں گے. پڑھانے والے کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہوگا، اور جو بیٹھ کر سن رہا ہے وہ کتنے خلوص سے سن رہا ہے، یہ سارا اللہ کو ہی پتہ ہے. یہ یہاں کی اونچ نیچ ہے کہ کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہوں، شیخی دکھانے والے ہوں. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں. یہاں یأمرون کا لفظ ترغیب کے معنی میں آ رہا ہے، غور کریں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہو وہ سامنے بھی آنی چاہیے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور اللہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور ایسے لوگوں کا ساتھی تو شیطان ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو گیا لہو قرینن، جس کا ساتھی شیطان ہو گیا فساء قرینا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا آفت آ پڑتی ان پر، کیا بگڑتا ان کا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے.
وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفها، تو دوگنا چگنا کر دیتا ہے اس کو، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب ہم لائیں گے، من كل أمة بشهيد، ہر امت میں سے ایک گواہ، وجئنا بک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے کر آئیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان ساروں پر گواہ کے طور پر۔ یہ بڑی خوبصورت اور اہم آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ تمام امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے۔ اب وہ گواہی یا ہمارے حق میں جانی ہے یا ہمارے خلاف جانی ہے، جس طرح قرآن مجید ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف بنے گا، چوائسز آورس۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو پیغام تیرا پہنچا دیا ان تک، اب آگے ان سے پوچھ۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ آرزو کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش وہ زمین میں دھنس جائیں اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے ان کے اوپر، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ دوسرا جو دن تھا ہمارا سبق کا، اس کی آخری آیت تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ اس کے کچھ نہ کچھ فائدے کے باوجود اس میں جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، اس کی بڑی خاص حکمت ہے کہ اس معاشرے میں ایک چیز ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اب فوراً سے اگر حکم دے دیا جاتا تو اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا تھا، تو بڑی ہی حکمت کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اس معاملے کو کیا۔ اسی طرح اب ہمارا معاشرہ ہے، یہاں اللہ کا شکر ہے چونکہ ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں، اسلامی لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر اقدار ہے، ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر ایک فرض کریں ایک ایسا بندہ ہو جو بالکل ہی کسی چیز کا عادی ہوا ہو اور ایڈکٹ ہوا ہو، تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی اس کے لیے بھی سینٹر قائم کیے جاتے ہیں نا، اسے ترتیب سے آرام سے اس کو سلولی چھڑایا جاتا ہے۔ تو وہ جس طرح ایک شخص کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں اس پورے معاشرے کا معاملہ تھا، اس پورے معاشرے کو بھی آرام سے پاک کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ قرآن مجید نے کیا، اور آپ کے میرے لیے یہ حکمت چھوڑ دی کہ چیزیں ترتیب اور حکمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب وہ پہلا جو حکم تھا وہاں، اب اس کے بعد یہاں حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ آیا کرو اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ بہت سے لوگوں نے تو ادھر ہی چھوڑ دی، اور بہت سے لوگوں نے پھر اس پر آ کر چھوڑ دی کہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ نماز کے قریب بندہ نہیں جا سکتا اس کو پی کے، کہ بندہ رب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کون سا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنے رب کے سامنے نہیں ہوتے؟ ہم تو ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب یہ احساس آ گیا ہو تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے نا۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور تمہیں پتہ لگنے لگ جائے، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تم پر غسل واجب ہے، الا عابر سبیل، الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، واش روم سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا کسی نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے، فلم تجدوا ماء، پھر اسے پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ خطائیں معاف کرنے والا، گناہ بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارا کام بنانے کے لیے، کام سنوارنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے، پشت پناہی کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور مانا کوئی نہیں، واسمع غیر مسمع، اور ہماری بات سنیے اور آپ کی کوئی نہ سنے، وراعنا لیا بالسنتہم، اور راعنا کو اپنی زبانیں مروڑ کر راعنا کر کے پڑھتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین حق پر طنز کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں،
جی کیسا دین ہے، جی کیسا دین ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مان لیا، we listened and we obeyed، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہماری بات سنیے، اور انظرنا، یاد ہے وہ قرآن نے کہا تھا پہلا حکم لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اگر وہ بھی انظرنا کہتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، من قبل، اس سے پہلے ان نطمس وجوہا، کہ تمہارے چہرے مسخ کر کے رکھ دیں ہم، فنردها علی ادبارها، اور ان کو ان کے پیٹھ کی طرف پھیر دیں، الٹے کر دیں تمہارے منہ، او نلعنہم، یا ان پر لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی تھی. تو آپ اندازہ کریں یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور 47 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی. کھلے عام یہ بتا رہی ہے سب کو کہ قرآن مجید نے کھل کر دعوت دی ہے اہل کتاب کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اور اتنی سخت تنبیہ کی، اتنی سخت وارننگ کی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں اہل کتاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں تو معاملہ چل سکتا ہے، ایسے نہیں ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی جو بھی گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے. ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا کسی کو، فقد افترى اثما عظیما، اس نے اللہ پر بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ قرار دیتے ہیں، ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ بڑے پاک باز ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہم میں سے خود کون پاک باز بن سکتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور جنہیں اللہ پاک نہیں کرتا ان پر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ خود ناپاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں انہیں کرتا. انظر، دیکھو تو صحیح، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس ڈٹائی سے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. اب یہ سارا اشارہ اصل میں یہود کے علماء کی طرف کیا جا رہا ہے جن کی حرکتیں پیچھے بیان کی گئیں، پھر انہیں دعوت دی گئی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم شرک میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کی کتاب جو تورات اور انجیل تھی اس کے بارے میں غلط غلط باتیں آگے بیان کر رہے ہو، تو یہ سارا تمہارا بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ پر تم بہتان باندھ رہے ہو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پھر ان کا ذکر آ گیا. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر ایمان رکھتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے کتاب کن کو دی؟ ہمیں. جن کو کتاب دی گئی وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں جادو ٹونے شیطانی قوتوں پر. ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، جو مشرکین مکہ ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں، رستے کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر لوگ ہیں. اصل میں کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہود اور نصارہ کو بھی پتا تھا مشرکین مکہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان دونوں نے آپس کی مخالفت کو بائی پاس کرتے ہوئے ایکا کر لیا اور ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں کہ ہاں بھی ہاں یہ بہت جو ہے آپ لوگ اچھے ہیں، ان سے تو کم از کم آپ اچھے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھے نہیں، ان کو پتہ ہے اپنی کتابوں کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ نے لعنت کر دی، فلن تجد له نصیرا، تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کو اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ مل گیا؟ فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے. ام یحسدون الناس، یا پھر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب بنی اسماعیل کو دے دیا تو یہ بنی اسرائیل والے حسد کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، سو عطا کی تھی ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی. فمنہم من آمن بہ، سو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ایمان لائے ہیں اس پر.
ومنہم من صد عنہ، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے سے روکے رہے، وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، کلما نضجت جلودہم۔ اب میڈیکلی اسپیکنگ جو ہماری پین سینسیشن ہے نا، وہ پرائمریلی ہماری جو اپر ڈرمس ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہاں الفاظ دیکھیں ذرا، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا، تو ہم ان کی کھالیں بدل کے لے آئیں گے، غیرہا، اور کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ دنیا میں سزا کبھی بھی پوری نہیں مل سکتی کسی کو، یہی وجہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر آخرت کی ایک پیاس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اگر وہ غور و فکر کرے کہ دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا اتنا بدلہ نہیں مل پاتا، اور برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا اتنا بدلہ نہیں مل پاتا۔ آپ اندازہ کریں ابو جہل نے کتنے ظلم کیے، بقیہ بھی کئی لوگ تھے انہوں نے کتنے ظلم کیے، اگر انہیں جب سزا کے طور پر ان کی گردن اتار بھی دی گئی تو یہ سزا ان کے کیے ہوئے جرموں کے برابر تو نہیں تھی۔ ذرا غور کریں۔ پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ بھی نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے مسلمانوں کو جب شہید کیا تو ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، مسلمان تو لاشوں کا مسئلہ بھی نہیں کرتا۔ تو اندازہ کریں جتنے ان کے جرم تھے، ابو جہل نے جو صحابہ کے ساتھ کیا تھا تپتی ریت پہ لٹا کے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے بھی اتنی دیر تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، اس کے اوپر بھی پتھر پھینکے جاتے، یہ سارا کچھ ہوتا نا۔ لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اصل جزا اور سزا آخرت میں ہے، اور آخرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر پھر سزا پوری کر چھوڑے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں ایسی بیویاں ہوں گی جو بڑی پاکیزہ ہوں گی، وندخلهم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں۔ یہ جو زوج لفظ ہوتا ہے نا عربی کا، یہ پیر کے معنی میں آتا ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا شوہر۔ تو ازواج مطہرہ میں یہ ہے کہ مردوں کی جو وہاں بیویاں ہوں گی وہ بھی بڑی پاکیزہ ہوں گی، اور بیویوں کے جو وہاں شوہر ہوں گے وہ بھی بڑے پاکیزہ ہوں گے، ہنسی خوشی وہ زندگی گزاریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ اب جس سورۃ النساء کی جو آیات آ رہی ہیں 58 اور 59، یہ ہماری سیاسی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، اس کے اوپر سب سے اہم آیات ہیں۔ لیکن میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ معاشی سیاسی حوالے سے وہ تعلیمات جو آپ سے مجھ سے متعلق ہیں، آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم زیادہ فوکس کریں۔ ابھی اس وقت مائدہ میں وہ چیزیں آئیں گی جو ریاست کی سطح پر کرنے والی ہے، انشاءاللہ ان کی بھی وہاں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کے میرے کرنے کا جو کام ہے، جو قرآن مجید نے پہلے بیان کیا ہے، اس پر ہم زیادہ فوکس کریں۔ تو ابھی ہم معاشرتی والے سے بات کر رہے تھے، معاشی والے سے بات کر رہے تھے، اب یہاں سیاسی والے سے باتیں آئیں گی۔ اس کے لیے پھر اپنے اس سبق کو تازہ کرنے کے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ایک فرد، معاشرے اور ریاست سب کے لیے اپنی ہدایت دیتا ہے، اور ریاست کے جو 3 بیسک پلرز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست بالکل اس پر مشتمل ہے، اس کو سمجھیں جس طرح اسلام کے پلرز ہیں نا، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہیں، اسلام کل کا کل تو وہ نہیں ہے، اسلام تو ایک پوری لمبی ایک بلڈنگ ہے، پوری عظیم عمارت ہے اس کی۔ اسی طرح ریاست میں صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان 3 چیزوں پر بنیاد ہوتی ہے ریاست کی۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ کا کام ہوتا ہے قانون بنائے، انتظامیہ کا کام ہوتا ہے قانون نافذ کرے، اور عدلیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون بننے اور نافذ ہونے کے عمل کو صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہونے کو انشور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تینوں جو ادارے ہیں ان کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حوالے سے یہاں احکامات آ رہے ہیں 2 آیتوں کے اندر، ان تینوں جو ادارے ہیں ریاست کے، اس کے حوالے سے حکم آ رہے ہیں بڑے خوبصورت۔ پہلے سب سے انتظامیہ کو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ میں سب کو اپنے اپنے عہدوں پر رکھنا تاکہ وہ پھر اپنے عہدوں پر کام کر سکیں، یہ پہلا کام ہے کہ کسی کو ذمہ داری دی جائے۔ اس کے حوالے سے کیا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اب پہلا کنسپٹ اس میں کیا ہے کہ اسلامک کنسپٹ کے مطابق جو بھی عہدہ ہوتا ہے، جو بھی اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے۔ جس طرح مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے، جو جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے، اسی طرح جو عہدہ یا اختیار مل جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے۔ جو کسی کو پوزیشن مل جاتی ہے وہ اس کے لیے کوئی خوشی کی اور بڑی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، لہٰذا جو بھی حکمران ہے اس کو چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سربراہ لگاتے ہوئے
اہل بندے کو لگائے, میرٹ پر فیصلہ کرے. سو دا فرسٹ تھنگ از میرٹ, میریٹوکریسی. یہ نہ ہو تو کخ نہیں رہتا آگے باقی ساری باتیں تو بعد میں آئیں گی نا. جب بندہ ہی غلط لگا دیا آپ نے تو پھر اس نے بندے نے کام کیسے ہی کرنا, پہلی تو بات یہاں پہ آئے گی. تو لہٰذا حکمران کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی پوزیشنز دے وہ اپنی اقربا پروری پر اور رشوت کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے نہ کام کر, بلکہ میرٹ کے اوپر کام کرے. فرسٹ تھنگ. لیکن اس سے اگلی بات بلا کیا ہے, وہ حکمران جس نے ساروں کو میرٹ پر اپنے عہدوں پر لگانا ہے, اس حکمران کو حکمران کس نے بنانا ہے بلا, ذرا غور کریں. کہ اسلام نے پہلی دفعہ انسانوں کو کنسپٹ دیا کہ امرہم شورا بینہم. حضرت عمر نے پہلی دفعہ یہ بات کھل کر سب کے سامنے کہی کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان پر خلیفہ کون ہوگا. تو خلیفہ کو چننے کا اختیار تو لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا نا, کیونکہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے. عوامی خلافت کا ایک تصور ہے, ہم سب اپنا اپنا خلافت کا تصور ایک شخص کو دیتے ہیں. اب ہم وہ حق اہل بندے کو دیتے ہیں کہ نہیں, یہ ہے اصل بات. اب آگئی بات کہ ووٹ جب ہم دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اگر ہم نے ووٹ دینا ہے ایک بریانی کی پلیٹ پہ, ایک آٹے کے توڑے پر, زیادہ سے زیادہ ہمارا بندہ چھڑوا دے گا, ہمیں میرے بیٹے کو نوکری لگوا دے گا. یا جب میں بغیر کاغذات کے گاڑی چلا رہا ہوں گا اور میرا چلان ہو جائے گا تو پھر میں اسے فون کروں گا, میرا چلان سے بچا لے گا. اگر اس طرح کی باتوں پہ ہم نے ووٹ دینے ہیں تو پھر امریکہ کو اسرائیل کو سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنی سازش کے لیے بالکل کافی ہیں. اگر ہم نے اپنے قومی جو وقار ہے اس کا خیال نہیں کرنا, ہم نے اپنے قومی مفادات کا خیال نہیں کرنا, اپنے ذاتی مفادات کا خیال کرنا ہے, تو پھر کبھی بھی معاملہ نہیں سدھر سکتا. جب تک عوام کی سیاسی تربیت اور سیاسی شعور اس کے اندر نہیں آتا, کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرتا معاملات کو. اس بات کو سمجھ لیں. اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اسلام اور پاکستان. اس کا انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد کوئی اجتماعی مطالعے کی نشست کا بھی اہتمام کریں گے, بالخصوص نوجوانوں کے لیے. تو اس کو آپ ضرور پڑھیں. اس میں سیاسی تربیت جو ہونی چاہیے پاکستان کے ان لوگوں کی جو اسلام چاہتے ہیں, وہ کمال ہے وہ کتاب, اس پر انتہا ہے اس پر. تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. جب تک قوم کی سیاسی تربیت نہیں ہوگی, سیاسی شعور اس کے اندر نہیں آئے گا, صرف یہ چہرے بدل لینے سے یا کچھ معاملات ہو جانے سے معاملہ سے نہیں ہوگا. جب تک عوام کو ہوش نہیں آئے گی, اس کو اپنے بھلے اپنے برے کا پتہ نہیں چلے گا, تمیز نہیں آئے گی. جب تک وہ ایک ہماری گلی پکی کرا دے گا تو ہم گلی پکی کرانا کونسلر کا کام ہے, کونسلر کا ووٹ آپ ڈالیں ان چیزوں پر, ایم ایل اے کا ووٹ آپ کیوں ڈال رہے ہیں. جب تک عوام کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے اثرات کہاں تک جانے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے. قانون سازی کے لیے ووٹ میں ڈال رہا ہوں ایم ایل اے کا, میں صوبائی اختیارات کے لیے ووٹ ڈال رہا ہوں ایم پی اے کا, میں گلی محلے کے لیے ووٹ ڈال رہا ہوں کونسلر کا. جب تک عوام کو اتنا شعور نہیں ہوگا تب تک معاملہ ایسے ہی چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ, اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل, تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. میرٹ کے بعد دوسری چیز کیا آ گئی, جسٹس. تو میرٹ اور جسٹس یہ دو چیزیں پرائمری کارنر سٹونز ہیں اسلام کے ریاست کی تعمیر کی. اس کی تعمیر ہو ہی نہیں سکتی ان کے بغیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک عوام کے اندر ظلم کے خلاف ایک حس پیدا نہیں ہوگی, عدل کی ایک پیاس پیدا نہیں ہوگی, ظلم کر گیا کوئی تو کیا کریں بس سوئے رہیں بس, اگر ایسے ہوگا تو پھر معاملہ نہیں سدھر سکتا. آن دا لائٹر نوٹ ایک بات آپ سے شیئر کروں. ایک دفعہ دو گدھے تھے, وہ چوری ہو گئے. تو ایک گدھے نے دوسرے سے کہا کہ لگتا ہے ہم چوری ہو گئے. دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے بھی ہم پر بوجھ ہی ڈالا جاتا تھا, اب بھی ہم پر بوجھ ہی ڈالا جائے گا. تو جب یہ حالت ہو پھر بوجھ ہی ڈالا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے, ہمیں انسان بنائے, ہمیں بتائے کہ ہمارا کوئی وقار ہے, ہماری کوئی عزت ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو پہلی آیت میں دو چیزیں بتا دی, میرٹ اور جسٹس. اب اگلی بات آ رہی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ذرا غور کریں, پیچھے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یہاں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے. میرٹ اور جسٹس تو پوری انسانیت کی مشترک میراث ہیں. جو لوگ ایمان والے نہیں بھی ہیں, آج یورپ میں دیکھیں میرٹ اور جسٹس پر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے, اور ہم ایمان کے دعوے دار, ہم اس سے غافل ہیں. تو ان دو چیزوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اہل ایمان کو چاہیے اس سے آگے بڑھ کر ایک کام کرنا ہے جو اب جس کا ذکر آ رہا ہے. یہاں بس نہیں کرنی جہاں اہل یورپ نے بس کر دی, اس سے آگے کہاں چلنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, اور جو تم میں سے صاحبان اختیار و اقتدار ہیں ان کی اطاعت کرو.
اب یہ ہے مقننہ کے بارے میں اسلام کا اصول. مقننہ کے بارے میں اصول کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. قرآن اور سنت یہ دو تو ہے بنیادی حیثیت کے حامل حیثیت کہ ان کے خلاف تو کوئی قانون سازی کسی سطح پر نہیں ہو سکتی، نہ قومی سطح پر، نہ صوبائی سطح پر، نہ کسی لوکل سطح پر. کسی سطح پر بھی قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اس کو آج کی زبان میں کہیں تو نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. یہ الفاظ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے آئین میں شامل ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پوری دنیا میں وہ ملک ہے جنہوں نے قانونی طور پر کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے قانونی طور پر اپنے آئین کو کلمہ پڑھا کے ہم اجتماعی طور پر قانونی طور پر مسلمان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمت نصیب فرمائے کہ ہم نے جس طرح خود کلمہ پڑھا ہے اور اس کے تقاضوں پر پوری طرح پورا نہیں اترتے، معاشرتی سطح پر بھی ہم پوری طرح اسلامی معاشرہ نہیں بن سکے، اسی طرح ریاستی سطح پر ہم نے ایسے کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ہمت نصیب فرمائے کہ ہم یہ جو آئین کے اندر یہ جو چیز شامل کی گئی ہے اس کو پورے آئین پر حاوی قرار دیں اور پھر اس آئین کے مطابق قانون سازی کریں. آئین کے مطابق اصل کام تو قانون سازی کا ہوتا ہے، وہ ہم نے کیے نہیں. ہم نے بھی اپنے میڈیکل میں جو قوانین پڑھے کوئی 1896 کوئی 1936 کب کے قانون بنے چل رہے ہیں ابھی تک، جو بعد میں بھی بنائے اس پہ ہم نے نیلے پہ دیلا مارا. انگریز نے جو قانون بنائے اس سے بھی زیادہ ہم نے غیر اسلامی بعض اوقات کر دی، بالخصوص آئلی قوانین. جب اس طرح کے ہم کرتوت کریں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو چاہیے کیا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اجتماعی طور پر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پڑھا ہے، اس کو ہم ان ایکشن لے کر آئیں، ایکٹیو کریں. تو قرآن و سنت کی بالادستی قائم کی جائے. آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان اقتدار و اختیار ہے. اب ذرا آپ غور کریں، اطاعت کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لکھا ہے، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ نہیں لکھا. کیا مطلب؟ ایبسلیوٹ اور کمپلیٹ جو اطاعت ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تمہارے بڑے ہیں ان کی اطاعت ہوگی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، نہ والدین کی، نہ اساتذہ کی، نہ پیر صاحب کی، نہ مولوی صاحب کی، نہ کسی کی نہیں، نہ کسی حکمران کی، کسی کی نہیں، نہ شوہر کی، کسی کی نہیں اطاعت ہوگی اگر اللہ کی معصیت اس میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسری بات یہاں کیا ہے کہ جب قرآن و سنت کے منافی چیز نہ ہو، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر حکم ہو تمہارے حکمرانوں کا، تو پھر اس کو ماننا ہے تم نے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے، ہم نے معاملہ عجیب کیا ہوا ہے. ایک تو ان کا قصور ہے نا کہ وہ قرآن و سنت کے منافی بھی قوانین کچھ چل رہے ہیں ہمارے ہاں، لیکن جو قرآن و سنت کے منافی نہیں ہیں قوانین ان کو ہم کہاں مانتے ہیں؟ یہ تو سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا. ہم تو کسی قانون کو مانتے ہی نہیں، جس کا جدھر دا لگتا ہے چلاتا ہے. قانون کو دھوکہ دینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، کچھ لگانا پڑتا ہے لگاتا ہے، لائن میں نہ لگنا پڑے اس کے لیے بھی ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں. جب قومی طور پر ہمارے یہ رویے ہوں گے تو معاملات سدھر نہیں سکتے. آخری بات کیا ہے؟ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے اولو الامر ہوں. مسلمان کی عزت اور وقار کے خلاف یہ بات ہے کہ کوئی غیر اس پر حکمران ہو، اسے غلام بنایا ہو اور وہ بیٹھا ہو. نہ مومن کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کا غلام ہے. وہ کبھی کسی دوسرے کی حکمرانی اپنے اوپر ذہناً تسلیم کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کے مومنانہ وقار کے خلاف ہے. اسی کو ذرا لیسر شیئر میں لے آئیں تو اپنی حکومت پر کسی غیر کا اگر اثر دباؤ بہت زیادہ ہے اس کو بھی مومن برداشت نہیں کرتا. اس بات کو سمجھ لیں. اس کے لیے ایک بیسک پرنسپل سمجھ لیں، حکومتیں جو بھی ہوتے ہیں ان پر دو طرح کا دباؤ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ پوری تاریخ پاکستان کی پڑھیں، پیچھے چلے جائیں جہاں بھی، تو دونوں طرح کے دباؤ ہوتے ہیں. مثال میں آپ کو سیرت سے دے دیتا ہوں. عبداللہ بن ابی تھا، اس کو خط آیا تھا نا دھمکیوں میں، باہر سے اس پر دباؤ آیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے گئے اور اسے بتا دیا کہ اگر تم نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اندر بھی دباؤ ہے بہت، تو وہ رک گیا نا. تو حکومتوں پر ایک باہر سے دباؤ ہوتا ہے، ایک اندر سے دباؤ ہوتا ہے. جو دباؤ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنا کام نکال لیتا ہے. عوام الناس کو چاہیے کہ وہ حق کی خاطر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈال کے رکھیں کہ وہ جو تمہیں کنیاں لگا رہے ہیں نا اس سے زیادہ برا اشرا ہم تمہارا کریں گے اگر تم نے ادھر ادھر کوئی ہینگی پینگی کرنے کی کوشش کی. تو وہ تمہیں دباؤ ڈال رہے ہیں نا کہ یہ والا قانون لے آؤ، ایسے کر دو ویسے کر دو فلاں کر دو. جیتے ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہوگا، دیکھ لو پھر ہم چھوڑیں گے نا تمہیں، سیدھے ہو جاؤ. پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں. تو حکومتوں پر باہر سے بھی دباؤ ہوتا ہے، اندر سے بھی دباؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی خاطر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کیا ہے، کوئی ایک جماعت تو ہو نا جو امر بالمعروف نہیں منکر کرتی ہو، پبلک پریشر قائم کر کے جس نے رکھا ہو، حکومتوں کو جس کا پتہ ہو کہ اگر کوئی ہم نے ہینگی پینگی کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک خیر واحسن تأویلا. وَإِن تنازعتم پھر اگر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے فی شیء کسی بھی معاملے میں،
فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اسے لوٹا دو فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. کیا مطلب؟ قرآن و سنت کی طرف ریفر کر دو. کوئی مسئلہ ہو گیا آپس میں، دیکھو قرآن و سنت اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اس نے جو عدل و انصاف کے تقاضے بتائے ہیں اس کے مطابق اپنا معاملہ طے کر لو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخر پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی طریقہ کار بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. تو قصاص مختصر میرٹ ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے اور قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے. قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے بھی میرٹ اور جسٹس ضروری ہے. اگر اہل لوگ نہیں آئیں گے تو وہ قرآن و سنت کی بالادستی کیسے قائم کریں گے؟ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو قرآن و سنت کی بالادستی کو عدل و انصاف کے ساتھ کیسے قائم کیا جائے گا؟ اور اگر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہوگی تو جسٹس اور میرٹ بھی برائے نام رہ جائے گا، اس کا حقیقی جو تصور اسلام نے دیا وہ نہیں آ پائے گا. یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور قرآن و سنت کی بالادستی کے اندر اندر اپنے جو حاکم ہیں ان کی بات ماننی ہے، اور وہ تمہیں میں سے ہوں، غیروں کی قرآن تم نے برداشت نہیں کرنی. جی سارے سیاسی تربیت ہے عوام الناس کی. اللہ تعالیٰ آپ کی مجھے تربیت فرمائے.